نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسین ابن علی تیرے سجدے کا کیا کہنا؟ حسین ابن علی تیرے سجدے کا کیا کہنا؟ زمانہ لا نہیں سکتا مثال بندگی تیری، زمانہ لا نہیں سکتا مثال بندگی تیری۔ حضرات کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا دن 3 شعبان المعظم تھا، بعد نماز مغرب جو ہے آج چاند کی 4 تاریخ ہو گئی، 4 شعبان المعظم۔ اللہ کے رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی نور نظر لخت جگر، جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دامن گل بہار میں چمنستان نبوی کا ایک حسین و جمیل مہکتا ہوا پھول اس خاکدان گیتی کو اپنی خوشبوؤں سے معطر کرنے لگا۔ یوں تو اس سے پہلے بھی ایک عظیم الشان بے مثل و بے مثال چمنستان نبوی کا گلاب آپ کے دامن مبارک میں کھل چکا تھا، جسے دنیا سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے نام نامی اس میں گرامی سے جانتی پہچانتی۔ ام الحارث صحابیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خواب دیکھا، خواب دیکھ کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا، میں بہت گھبرائی ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کیا خواب دیکھا ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہتی ہیں اللہ کے رسول میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا اور اسے میری گود میں ڈال دیا گیا۔ تو سرکار تبسم فرماتے ہیں، مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں اے ام الحارث تیری خواب مبارک ہو، تیری خواب مبارک ہو کہ ان قریب تیری گود میں میرا بیٹا جو فاطمہ سے ہے وہ تیری گود میں آنے والا ہے، جسے تو پرورش کرے گی، اس کی خدمت کرے گی۔ کچھ ہی وقت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی تو سرکار نے اسے جو ہے ام الحارث کے حوالے کر دیا۔ تو یہ وہ خواب کی تعبیر تھی۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے خواب جب دیکھی جائے تو اسے جو ہے ہر شخص کے سامنے بیان نہ کیا جائے، جو معبر ہو خواب کی تعبیر جانتا ہو
ایسے ہی شخص کے سامنے بیان کرنا چاہیے تاکہ وہ خواب کی تعبیر صحیح سے ہو جائے۔ خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور خواب جو سچی ہوتی ہے وہ خواب ہے صبح صادق کے وقت۔ صبح صادق کے وقت جو خواب دیکھی جاتی ہے وہ سچی خواب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ سب کچھ ذہن کے فطور ہوتے ہیں، دماغ کے فطور ہوتے ہیں، جو انسان صبح سے شام تک لیل و نہار وہ کسی کاموں میں کسی معاملے میں الجھتا پھرتا رہتا ہے تو کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی نظر آ جاتی ہیں، تو اس میں جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو صبح صادق کے وقت جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ سچا خواب کہا گیا ہے۔ اور اس خواب کو بھی جو ہے سورج ڈھلنے کے بعد نہ بتایا جائے، سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے دن میں بتایا جائے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ آج سمجھ بات؟ تو حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما دونوں کے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس جمیل تھے۔ اللہ نے سرکار کا سایہ نہیں رکھا، اس کے عوض 2 شہزادے دے دیے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سر مبارک سے لے کر ناف مبارک تک سرکار کے ہمشبی تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ناف مبارک سے لے کر پائے اقدس تک سرکار کے مشابہ تھے۔ جب دونوں کو ملا دیا جاتا تو تصویر بنتی تھی، تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سرکار کا مثال ظاہری ہو گیا تو بہت سے صحابہ مدینے سے نکل گئے سرکار کے غم میں، فراق میں۔ ان جانے والوں میں ایک ذات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی۔ ایک دن حضرت بلال نے خواب میں دیکھا کہ آقا کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت نصیب فرمائی۔ حضرت بلال نے آقا کی زیارت کی۔ آقا ارشاد فرما رہے تھے کہ اے بلال، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم ہمیں دیکھنے کے لیے آ جاؤ؟ آقا فرمائے تو حضرت بلال جو تھے ایک عجیب کیفیت میں دیوانہ وار مدینے کی طرف دوڑ پڑے۔ جب مسجد مدینے کی گلیوں میں آئے تو وہ یادیں تازہ ہو گئی۔ آقا کے صبح و شام لیل و نہار آپ کی نظروں میں گھومنے لگے، روضے رسول پر حاضر ہوئے، مچل گئے، مچھلیے پہ آپ کی طرح تڑپنے لگے۔ مدینے کی گلیوں میں ایک شور ہو گیا کہ مؤذن رسول آ گئے، مؤذن رسول آ گئے، حضرت بلال حبشی آ گئے، حضرت بلال حبشی آ گئے۔ صحابہ اکرام، صحابیات، مدینے کے بچے بچیاں سب دوڑ پڑی حضرت بلال کو دیکھنے کے لیے۔ جب وہاں دیکھا روضے رسول پر حاضر ہیں اور عجیب کیفیت ہے، دیوانہ وار وارفتگی کے عالم میں حضرت بلال مچل گئے۔ ان میں سے کچھ جلیل القدر صحابہ تھے، کچھ بچوں نے، کچھ لوگوں نے ان سے گزارش کی کہ ایک بار ہمیں وہ اذان سنا دیں حضرت بلال جو آقا کو سنایا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، حضرت بلال نے منع کر دیا کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اذان پڑھ دوں۔ کیونکہ جس وقت میں اذان پڑھتا تھا میرے آقا سامنے جب وبار ہوتے تھے تب میں اذان پڑھتا تھا، اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔
صحابہ اکرام میں سے کچھ نے آپس میں مشورہ کیا، کہا چلو سیدہ کے گھر، سیدہ کائنات کے گھر چلو اور وہاں جا کر شہزادگان رسول کی بارگاہ میں عرض کرو، جب نانا جان کے نوازے حکم دے دیں گے تو حضرت بلال انکار نہیں فرمائیں گے۔ دوڑ کے مولا کائنات کے گھر حاضر ہوئے، حضرت امام حسن اور حسین سے کہا کہ بلال آئے ہیں، مدینے والے چاہتے ہیں کہ وہ اذان سنیں لیکن بلال اذان نہیں سناتے، لیکن آپ اگر حکم فرما دیں گے تو بلال جو ہے آپ کی حکم ردی نہیں کریں گے۔ تو حضرت امام حسن اور حسین دونوں کے دونوں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت بلال دیکھ کے مچل جاتے، کبھی قدموں کو بوسا دے، کبھی ہاتھوں کو بوسا دے، کبھی پیشانی مبارک کو بوسا دے، مچل جائے۔ دونوں نے بیت زبان کا ہے، بلال کیا ہمیں وہ اذان نہیں سناؤ گے جو نانا جان کو سنایا کرتے تھے؟ ایک عجیب کیفیت ہو جاتی۔ حضرت بلال نے کہا آپ کا حکم ہے، میں ٹال نہیں سکتا، آپ حکم دے رہے ہیں تو میں آپ کے حکم پر اذان دیتا ہوں۔ آپ سامنے کھڑے رہے، دونوں شہزادے سامنے، حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا تو آہو بھکا شروع ہو گئی پورے مدینے کے اندر۔ صحابہ صحابیات تڑپ گئے، اس اذان کو سن کے ان کی ایک وجدانی کیفیت ہو گئی۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے اور پھر جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، دیکھا، دیکھ کے ایک دم غش کھا کے گر گئے زمین پر، تشریف لیا۔ بس ہوش آیا، اٹھے، دیوانہ وار مدینے سے باہر نکلے۔ یہ شہزادگان رسول حضرت بلال، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین، جن کے حکم پر، جن کی پلکوں پر صحابہ کرام اپنی جانیں نچھاور کر دیتے تھے۔ سیدنا حضرت امام حسن ایک موقع پر سرکار جو ہے جلوہ بار ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے ننھے سے بچے، ایک دوسرے سے کشتی لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کشتی لڑ رہے ہیں۔ تو سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو پکڑو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں بجا، اے آقا آپ حسن سے کہہ رہے ہیں، بڑے سے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑو؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کیوں نہ کہو، ادھر سے جبریل بھی تو ہیں جو حسین سے کہہ رہے کہ حسن کو پکڑو، حسن کو پکڑو، حسن کو پکڑو۔ جسے جبریل کھلاتے ہو، لوریاں سناتے ہو، جھولا جھلاتے ہو، ان شہزادوں کی عظمت کا عالم کیا ہو۔ ایک موقع پر سرکار جو ہے جلوہ بار ہے، حضرت امام حسین سیدھی راہ پر ہیں سرکار، حضرت ابراہیم جو سرکار کے بیٹے ہیں وہ بائیں راہ پر ہیں۔ سرکار کبھی امام حسین کو پیار کر رہے، کبھی حضرت ابراہیم کو چوم رہے، دونوں کو پیار سے لیے بیٹھے ہیں گودی میں۔ جبریل امین تشریف لاتے ہیں، بعد سلام اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب آپ ان دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا آپ کو۔ اب اختیار آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے جسے چاہے اختیار کر لیں۔ سرکار جو ہے حضرت امام حسین کو دیکھتے ہیں، پھر حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں،
امام حسین کو دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اگر میں ابراہیم کا انتخاب کرتا ہوں تو میرے حسین کے جانے کا ملال میرے علی کو ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کو ہوگا، میرے اہل خانہ کو ہوگا، مجھے بھی ہوگا۔ لیکن فطری بات ہے اگر میرا قاسم ابراہیم جاتا ہے تو اس کا رنج و ملال مجھی کو ہوگا، لہذا میں حسین جو ہے ابراہیم پر حسین کو ترجیح دیتا ہوں کہ مجھے میرا حسین دے دیا جائے، ابراہیم اللہ جو ہے اپنی طرف بلا لے۔ 3 دن نہیں گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا سرکار کے شہزادے، اور حضرت امام حسین جو ہے سرکار کے پاس رہے اور حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ سرکار نے ان کے وصال پہ بہت آنسو بہائے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک دن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار جلوہ ہے، جبریل امین آئے، سرکار کے پاس حضرت امام حسین ہے، امام حسین کو بہت پیار فرمانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین نے دیکھا، دیکھنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، آپ جس نواسے کو اتنا پیار کر رہے ہیں، اتنا آپ اس کے ساتھ محبت فرما رہے ہیں، ان قریب بہت جلد انہیں جام شہادت پینا پڑے گا۔ سرکار فرماتے ہیں ایسا کیوں؟ کون مارے گا انہیں؟ کون انہیں شہید کرے گا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ ہی کی امت ہوگی جو اسے شہید کرے گی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس مقام کرب و بلا کی کو آپ کو دکھا دوں اور بتا دوں کس مقام پر آپ کے لاڈلے کو شہید کیا جائے گا۔ سرکار فرماتے بتایا جائے، دکھایا جائے، دکھایا جائے۔ تو کہتے ہیں حضرت جبریل امین نے سرکار کو مقام کرب و بلا، یہ لفظ ہے کرب اور بلا جو مل کر کے زمانے نے استعمال کی وجہ سے کربلا کر دیا، کرب اور بلا، کرب و بلا، تو اسے کربلا کر دیا ہے نا۔ تو وہاں سے مٹی لی حضرت جبریل امین نے، اس مٹی میں خون تھا، وہ سرکار کو عطا کی گئی، سرکار نے اسے لے لیا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں سرکار اچانک ایک دن تشریف لے گئے گھر دولت قدے سے، پھر ایک دم اس کے کچھ ہی لمحے کے بعد سرکار تشریف لائے تو دیکھا آپ کے چہرے مبارک پر جسم پاک پر جو ہے گرد و غبار ہے، اور آپ کی کیفیت دیگرگوں ہے، آپ کے ہاتھ میں مٹی ہے اور وہ خون آلود ہے۔ حضرت ام سلمہ سے کہتے ہیں اے ام سلمہ، میں اس مقام پر گیا تھا جہاں میرے اہل بیت اطہار کو ذبح کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، وہاں سے یہ میں مٹی لایا ہوں، خون جمع کر کے یہ مٹی اٹھا کر کے لایا ہوں، اسے سنبھال کر رکھ لینا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس دن اسے دیکھو کہ یہ مٹی سرخ ہو جائے، خون میں تبدیل ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی لے کر شیشے میں رکھ دیا، شیشے میں رکھ کر کے سرکار نے جو فرمایا اس کا انتظار کیا میں۔ اب ذرا یہاں اندازہ لگا لیں
سرکار اگر چاہتے تو وہ مٹی اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی دے دیتے، لیکن سرکار نے حضرت ام سلمہ کو دیا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار عالم ما کان و ما یکون تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب میرا بیٹا حسین کرب و بلا کی سرزمین پر جب شہید ہوگا، جام شہادت نوش کرے گا، اس وقت میری بیویوں میں، میری ازواج مطہرات میں صرف ام سلمہ زندہ رہے گی۔ تو یہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کیا سرکار نے۔ خود فرماتی ام المؤمنین جب امام حسین مدینے سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں ہر روز وہ مٹی، وہ شیشی اٹھا کے دیکھتی تھی کہ امام حسین جو ہے اب اپنی منزل مقصود کی طرف پہنچ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا اس کی تکمیل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کہتی کہ میں روز دیکھتی تھی، میں روز آتی تھی مٹی دیکھ، وہ اٹھا کر کے دیکھتی تھی، لیکن یوم عاشورہ کے دن، یوم عاشورہ وہ مٹی جو تھی سرخی میں تبدیل ہو گئی۔ فرماتی ہے میں نے اس وقت جان لیا کہ میرے حسین شہید ہو گئے۔ میں آہو بکا کرنا چاہتی تھی، لیکن فتنوں کی وجہ سے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا، فتنوں کی وجہ سے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ میں واپس حجرے میں آ جاتی تھی پلٹ۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کیونکہ میرے آقا نے مجھے یہ امانت دی تھی، یہ نشانی دی تھی کہ جس دن یہ سرخ ہو جائے اس دن سمجھ لینے کہ حسین شہید ہو۔ 57 برس کی عمر میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے اس دن آسمان نے خون رویا، جس پتھر کو اٹھاتے تھے اس پتھر کے نیچے سے خون بہتا تھا، آسمان ایک دم سرخ ہو چکا تھا جس دن حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی۔ ہم کیا، ہماری حیثیت و اوقات کیا کہ ہم ان بزرگوں کی بارگاہ میں کوئی جملے کہہ سکیں؟ یہ ان کا کرم ہے، ان کا فضل ہے، اللہ کا انعام و اکرام ہے کہ ہم جیسے نااہل نالائقوں کی زبان سے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرا لیتا ہے۔ یہ بھی ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے محبوبوں کا ذکر بھی ہماری ہی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی الفت و محبت، مودت عطا فرمائے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا فرمائے اور ان کی تعلیمات و ہدایات اور فرامین پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، ہم صرف ذکر کر لیں، نعرے لگا لیں، ہم محبان اہل بیت کا ڈنکا بجوا دیں، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے ان آقاؤں کے فرامین کو، ان کی تعلیمات و ہدایات کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں جگہ نہیں دیں گے تو یہ ہماری محبت جھوٹی ہے، ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے، اور جو ہے ہم قیامت کے دن اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کا احساس اگر ہم اپنے دل میں پیدا کر لیں تو یہ کامل ہمارا ایمان ہوگا، یہ محبت ہماری واقعی محبت ہوگی کہ ہمارا ہر اٹھتا قدم اہل بیت اطہار کی زندگی کا ایک نمونہ ہو۔ آج ہم جو ہے صبر و شکر سے کام لینا بالکل چھوڑ چکے، جذبات میں آ جاتے ہیں اور غصے کے عالم میں ہم اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں۔ ذرا وہاں کربلا کی سرزمین پر دیکھو، اس سے زیادہ غصہ کسے آنا چاہیے تھا؟ جس کا بیٹا،
جس کا بھتیجا، جس کا جانثار ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے بے سر و سامانی کے عالم میں شہید ہو رہے ہو، ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے جو ہے انتظار کر رہے ہوں کہ کاش کے ایک گھونٹ پانی مل جائے، ہے لیکن وہ صبر و رضا کا پیکر، وہ علم و علم کا پیکر، وہ اخلاق کی بلندیوں کا منارہ نور اپنے آپ کو دین پر کیسا مستقیم رکھے ہوئے تھا، کیسے استقامت کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ کھڑا ہوا جو ہے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لا رہا تھا۔ ہمارا وہ آقا، ہمارا وہ مولا، ہمارا وہ داتا، ہمارا وہ کریم، شہزاد رسول، جگر گوش بطول، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہے ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں، اے مجھ سے عقیدت رکھنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، یاد رکھو مجھ سے محبت اسی وقت کامل ہوگی جب تم میرے نانا جان کے لائے ہوئے دین پر سختی کے ساتھ عمل کرو گے، اللہ کے حلال کو حلال جانو گے، اس کے حرام کو حرام جانو گے، اس کے جائز کو جائز سمجھو گے، اس کے ناجائز کو ناجائز سمجھو گے۔ جب یہ تمہارے اندر چیز پیدا ہو جائے تبھی تمہاری محبت میرے بارے میں سچی ہوگی۔ دیکھو ہم نے کبھی کسی صحابی رسول کو برا بھلا نہیں کہا ہے، تو تمہیں بھی ہماری یہی تعلیم و ہدایت ہے کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم سرکار کے نانا جان کے ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں بھی کوئی بے ادبی یا گستاخی کا جملہ نکال سکو۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ پوری جماعت صحابہ کے لیے کہا گیا ہے، کسی کو اس میں سے الگ نہیں نکالا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر جو سب سے پہلے اسلام لے کر کے آئے، ان سے لے کر سب سے آخری صحابی تک جو اسلام لے کر کے آئے سرکار کے دست اقدس پر، ایمان لے کر کے آئے سرکار پر، وہ تمام کے تمام صحابہ کرام کے لیے فرمایا سب کے سب نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عادل ہیں۔ اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے حسنہ جو ہے وعدہ حسنہ فرمایا ہے، بہترین وعدہ فرمایا اللہ نے، بہترین جو ہے اللہ تعالی نے ان سے اپنی رضا کا اظہار فرمایا ہے۔ لہذا تم کسی بھی صحابی کے بارے میں تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ زبان تان دراز کرو، بدگمانیاں پیدا کرو۔ حضرت امام حسن مجتبی سے بڑھ کر کون دانا وہ بینا ہے؟ کس کے پاس اتنا علم ہے؟ کس کے پاس اتنی فہم و فراست ہے؟ علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، مولائے کائنات کے بیٹے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں، سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت جاں ہیں، دونوں شہزادے۔ تو جب انہوں نے اپنی خلافت کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دست مبارک میں دے دیا، تو جب انہوں نے فیصلہ کر دیا اس فیصلے کے خلاف ہمیں جانے کا کیا حق ہے؟ ہم کیسے جا سکتے ہیں اس فیصلے کے خلاف؟ جبکہ وہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کے باپ بھی صحابی رسول ہیں اور ان کی ماں بھی صحابیہ۔ وہ الگ بات ہے جو حالت کفر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ساتھ انہوں نے جو زیادتی کی وہ حالت کفر میں تھی، لیکن جب سرکار نے فتح مکہ کا اعلان کیا اس وقت کیا حضرت ابو سفیان ایمان لائے تھے؟ سردار مکہ تھے وہ۔ سرکار نے کیا اعلان فرمایا؟ جو
حرم مکہ میں داخل ہو، حرم میں داخل ہوگا وہ امان میں رہے گا، جو ام ہانی کے گھر رہے گا وہ امان میں رہے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اور جسے ابو سفیان پناہ دے دے وہ امان میں رہے گا۔ اسی درمیان ایک ایسا منافق جس نے سرکار کو بہت پریشان کیا تھا، وہ فتح مکہ کے دن جو ہے آ گیا سامنے حضرت علی مرتضیٰ کے، حضرت علی تلوار لے کر اس کی طرف دوڑ پڑے، وہ بھاگتا چلا گیا، بھاگتا چلا گیا، بھاگتا چلا گیا، بھاگتے بھاگتے حضرت ام ہانی کے گھر پہنچ گیا۔ علمان جو ہے علمان علمان علمان، میں امن چاہتا ہوں، میں امن چاہتا ہوں، میں امن چاہتا ہوں۔ حضرت ام ہانی کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ امن کی دعائیں دے رہا تھا، تو سرکار جو ہے حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرماتے غسل فرما رہے ہیں۔ حضرت ام ہانی نے جو ہے اندر سے آواز دے دی، علمان علمان علمان، آ جاؤ امن ہے، آ جاؤ امن ہے، آ جاؤ امن ہے۔ وہ اندر کو داخل ہو گیا، شخص پیچھے سے حضرت علی داخل ہو گئے، فرمایا اب کہاں بچ کے جائے گا، اب تو میں تجھے مار دوں گا، اب تو میں تیرا قتل کر دوں گا، تو نے میرے آقا کو بہت ستایا، بہت پریشان کیا۔ تو جیسے حضرت علی سلمان نکالتے، حضرت ام ہانی بہن ہے حضرت علی کی، ہماری پھپھوؤں کی، امت کی، سمجھ میں آ رہی بات، حضرت علی کی بہن، سرکار کی چچا زاد بہن، سرکار نے اعلان فرمایا تھا کہ جو ام ہانی کے گھر میں ہوگا اسے امن ہوگا، تو ام ہانی عالم جلال میں کہتی ہے، حضرت علی کا نام بھی نہیں لیتی، کہتی ہے اے اللہ کے رسول، میری ماں کا بیٹا، الفاظ تو دیکھیے کہتی میری ماں کا بیٹا میرے امن کو توڑ رہا ہے، میں نے جسے امان دی ہے اسے قتل کرنے جا رہا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ام ہانی، جسے تو نے امان دے دی اسے ہم نے بھی امان دے دی۔ حضرت علی فوراً اٹھ جاتا، یہ تو ان سیدوں کے گھروں کا عالم ہے، دشمنوں پر بھی رحم و کرم فرمایا، تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میرا ادنا ایک صحابی ایک مٹھی جو یا چنے اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، تم سب مل کر کے پوری امت مل کر وہ پہاڑ برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے، امن و عافیت اہل سنت و جماعت ہی میں ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے بھی الفت و محبت کرتے ہیں اور ہم صحابہ کرام سے بھی الفت و محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض علمی عملی روحانی سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے پروردگار اپنے حبیب کے تصدق و طفیل اس مختصر سے وقت میں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا، حاضرین نے حاضری دی، اہتمام کرنے والوں نے اہتمام کیا، مولا کریم اس سب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اس کا جواب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں فائز فرما۔ آپ کے تصدق و طفیل جملہ انبیاء مرسلین علیہم الصلوات و تسلیمات، جملہ ازواج مطہرات، جملہ اہل بیت اطہار، جملہ صحابہ صحابیات، تابعین تابعات، تبع تابعین تبع تابعات، جملہ اصفیاء قیام واس اقدام ابدال، جملہ نرجبہ نقبہ متدہ، جملہ اولیاء کرام علیہم الرحمت والرضوان کی ارواح مقدسات اس کا ثواب فائز فرما۔ مولا کریم بالخصوص حضرات حسنین کریمین طیبین
طیبین طاہرین سیدنا امام حسن مجتبی سید الشہداء امام حسین سیدنا امام زین العابدین سیدنا امام محمد باقر سیدنا امام جعفر صادق سیدنا امام موسیٰ کاظم سیدنا امام تقی امام نقی امام حسن عسکری و بقیہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین درود الفتوح کو اس کا ثواب فائز فرما، جمیع مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب فائز فرما۔ مولا کریم ہم سب کے آبا و اجداد جو اب تک روئے زمین سے بحالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب فائز فرما۔ مولا ہم سب کو تیاری آخرت کی توفیق رفیق عطا فرما، علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی برکتوں دولتوں سے مالا مال فرما، جان مال عزت و آبرو دین و ایمان کی ہر جگہ حفاظت فرما، جانو مالو آلو اولاد و کاروبار میں خیرات و برکات کا نزول فرما، عقل حلال صدق مقال کی توفیق رفیق عطا فرما، دارین کی سعادتوں برکتوں سے مالا مال فرما، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم میں ہم سب کے اہل و عیال میں اور خاندان میں جتنے بھی حضرات ہمارے اس پر پوری بستی میں جتنے حضرات بھی جسمانی روحانی تکالیف میں مبتلا ہیں آصف زدہ ہیں، مولا کریم ہر ایک کو تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما، تمام الفتوں سے کو جو ہے تمام مصیبتوں سے نجات عطا فرما، اپنے حبیب کے تصدق و طفیل ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔